ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہزاروں، کیونکہ علاقہ ہے نا، تو علاقے میں کون نہیں جانتا ہوتا. حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جس گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں وہ میرے گاؤں سے صرف 15 میل پر ہے. 15 میل پر وہ گاؤں ہے. میرے گاؤں سے بھکھی سے گھوگاں والی شریف صرف 15 میل ہے، اور رنمل شریف 20 میل کے فاصلے پر ہے. اور حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو پروپیگنڈا کے ضمن میں آتی ہو. لوگ سمجھتے ہوں کہ آج دور ہے، بس جو کچھ بات بیان کی جائے وہ ہوتی ہے. نہیں، اور جب اس کی اصل پر جائیں تو کوئی چیز موجود نہ ہو نہ. آج بھی جن لوگوں میں قوت گویائی نہیں اور وجہ مفاصل میں مبتلا ہیں، جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں، حضرت نوشہ گنج بخش کے والد گرامی حضرت غازی علاء الدین کے مقبرہ پر 4 جمعرات کو حاضری دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دردوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، ہزاروں کی تعداد. اور یہاں لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو ایک عظیم آدمی وہی ہوتا ہے جس کے حاسد بہت ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا حسد کیوں کرتے، اس میں کوئی کمی ہے. کمی نہیں ہوتی. امام ابو اعظم ابو حنیفہ کی عظمت کو دنیا جانتی ہے، تو جتنے حاسد امام صاحب کے ہیں کسی اور کا بھی کوئی ہے. اور متنبی نے بھی ایک مقام پر لکھا ہے کہ میرا ممدوح جو ہے بڑا عجیب ہے، اپنے حاسدین کو بھوکا نہیں مرنے دیتا. حاسدین کو جلنے کی غذا کی ضرورت ہے، وہ ایسے نیک کام کرتا رہتا ہے کہ ان کا حسد بڑھتا رہتا ہے. بڑی نفیس بات کہی متنبی نے. جب اپنے حاسدین کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، روز حسد کرنے کی غذا ان کو اور پہنچاتا رہتا ہے. کیوں؟ یہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، وہ حسد سے مرتے رہتے ہیں. اور حضرت پیر صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کا ذکر کریں اور جتنا بھی اس مشن کو زیادہ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. لیکن ابھی بھی میں آپ لوگوں کو اس بات پر خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ پیر صاحب بہت زیادہ مخلصانہ طریقے پر اپنے سلسلے کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی رب کعبہ کی قسم ہے، میں رنمل شریف کی دھرتی کا ایک ذرہ ہوں. میں آپ کے سامنے قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس کام کی وجہ سے ابھی بھی حضرت نوشہ گنج بخش کا مقام بڑھ نہیں رہا، بلکہ نوشہ گنج بخش کی وجہ سے سلسلے کو عظمت حاصل ہو رہی ہے. شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہو. نا واقف لوگوں کو شاید یہ وہم پڑتا ہو. ہاں، آپ بہت مانتے ہیں بھائی، میں آپ کی قدر کرتا ہوں. ہالینڈ والے بھی بہت مانتے ہیں اور فرانس والے بھی مانتے ہیں. اور اللہ کی یہ توفیق ہے، جسے اللہ سے پیار ہوگا یقیناً اسے اللہ کے ولیوں سے بھی پیار ہوگا. یہ کسی کا احسان نہیں ہے، یہ تو خدا کی توفیق ہے. اس کا احسان ہے کہ اس نے توفیق دی ہے. مگر جتنا پنجاب والے حضرت نوشہ پاک کو مانتے ہیں، آپ یقین کریں آپ کروڑوں پاؤنڈ دے سکتے ہیں، لیکن اس محبت کا آپ کیا کریں گے کہ جو غریب لوگ 50 میل دور جوتی بھی پاؤں میں نہیں، چھالے پڑ جاتے ہیں، چھالے پاؤں میں لے کر 50 میل پیدل چل کر نوشہ گنج بخش کے حرم کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. پاؤنڈوں سے تولیں گے آپ اس جذبے کو؟ تول سکتے ہیں آپ اس جذبے کو؟ آپ تول سکتے ہیں اس جذبے کو؟ بولو تو صحیح یار، کیا تولیں گے آپ اس جذبے کو؟ محبت تولیں گے. اس محبت کو تولا جا سکتا ہے؟ 50 میل سے وہ ایک نہیں قافلے آتے ہیں، قافلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر آپ کو تحمل کرنے کی توفیق ہو تو یہ جملہ کہہ دوں، آتے کس دن ہے؟
بتا دوں آپ کو؟ سبحان اللہ، واہ آتے ہیں اور کس دن آتے ہیں یہ بھی بتا دوں؟ سبحان اللہ، غریب لوگ آتے ہیں، 50 میل دور سے آتے ہیں، 100 آدمیوں کی ٹولیاں قافلے آتے ہیں، اور کس تاریخ کو آتے ہیں؟ نامی عرفہ کے دن، نامی ذی الحجہ کو عرفہ کے دن۔ اور میں نے رمل شریف کے سامنے پل پہ کھڑے ہو کر کتنے لوگوں سے پوچھا بھئی یہ دن نہیں ہے حضور کا کوئی وصال کا، تو کیا ہے آپ لوگوں کو؟ بھابھی ادھر کہتے ہیں کہ یہ ادھر کیوں آتے اس دن کو؟ تو مجھے جواب دینا پڑتا ہے علاقے میں، کیوں آتے ہو؟ انہوں نے کہا شاہ جی عرفات نہیں پہنچ سکتے، غریب ہیں، مرشد کا دوبارہ دیکھنے آئے ہیں تاکہ حج اکبر ہو جائے ہمارا یہاں۔ اسلام حضرت نوشا گنج بخش قادری قبلہ سلطان المناظرین اسلام، نعرہ آپ لگا ہی نہیں سکتے، نعرہ رسالت۔ لوگ آتے ہیں چھالے ان کو پڑے ہیں، زبان آپ کی نہیں چلتی، زور سے بولو، زور سے بولو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے شیخ صاحب، گرامی قدر حضرات، ہم جانتے ہیں اور دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے ان کو، اور پروپیگنڈے سے، صرف باتوں سے، صرف کتابوں سے یہ بات نہیں ہو سکتی، کوئی اور بھی تو کر کے دکھائے نا یہ جی۔ وہ کہہ لے بھی میں نے کتابیں چھاپ لی ہیں، مولوی مودودی سے زیادہ بھی کسی نے چھاپی ہے کتابیں؟ بولو نا، اس دور میں مودودی سے زیادہ بھی چھاپی؟ بھائی آپ آزاد بولنے پر پابندی، بھائی مودودی جتنی کتابیں کسی نے چھاپی؟ بہت چھاپی ہیں نا۔ مولوی مودودی کی قبر پر سال میں اگر 10 آدمی بھی آتے ہوں تو مجھے پھانسی دے دو۔ کسی کا نام زیادہ ہو تو لوگوں کے دلوں میں محبت ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ اب بھی 3 لیٹرینوں کے دروازے پر اگر اس کی قبر نہ ہو تو بھی میں موت سزا لینے کو تیار ہوں۔ اچھا، اس کے بیٹوں نے اپنے گھر کے سین میں لیٹرینوں کے دروازے پر اس کی قبر بنائی ہوئی ہے، یہ لیٹرینیں 3 اور یہ اس کی قبر بالکل ساتھ جوڑ بھی، اپنے گھر کے سین میں۔ ان کو اتنی توفیق نہیں، کیوں کہ اس نے خود ہی بتایا بس جب بندہ مر جائے نا تو ختم ہے۔ بیٹوں کو بھی اس نے خود ہی سمجھایا بھائی یہ ہے نہیں ہے، بس اس کی ذکر کی ضرورت نہیں۔ اب ان کو کیا سمجھ بھائی کہ جس نے ہمیں 2 کنال کی کوٹھی دی ہے اس کو ایک مرلے کی قبر تو کم از کم انسانوں کی طرح میسر ہونی چاہیے۔ یہ تب اس کو ملتی جب اس نے قبر کی عظمت بیٹوں کو بتائی ہوتی۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ مطلب یہ ہے کہ زندہ بندہ جو ہے نا، زندہ بڑے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے اپنے آپ کو منوا لے۔ میں نے ایسا پیر دیکھا ہے کہ جس طرف جاتا تھا طوفان آ جاتا تھا، حقیقت ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ طوفان آ جائے جناب، ایئرپورٹ طوفان آ گئے، دھماکے ہو جائیں جس طرف جائے جی، او جناب دردل مچ جائے۔ اور جب وہ فوت ہوئے نا تو میں گیا ان کے جنازے کے لیے، بڑی دنیا ہے۔ تو ان کے گدی نشینوں نے روٹی پکائی تو سپیکر پہ اعلان کر رہے ہیں کہ روٹی بہت پکی ہوئی کھا جاؤ، تو دیکھیں وہیں پڑی کی پڑی رہ گئی، اتنا بھی لوگ نہیں ٹھہرے کہ روٹی کھا لیں۔ اور بہت بڑے شیخ ابھی زندہ ہیں، موجود تھے، میں نے اسی وقت ان کو بتایا، میں نے کہا حضرت بات سمجھ نہیں آئی، یہ بندہ زندہ تھا تو ایسے کھینچ کے رکھا ہوا تھا لوگوں کو، ابھی فوت ہوا ہے، دفن بھی نہیں ہوا، ہم اندر تھے دفن کرنے کے لیے، کافی دیر لگ گئی وہ اینٹیں سیدھی کرنے کی۔ تو اتنا لوگوں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ پکی ہوئی دے کے روٹی کھا کے جائیں، تو مجھے کہنے لگے کہ جو کچھ تھا اس کے ساتھ ہی تھا، یہ گیا ہے تو ساتھ ہی چلی گئی ہے وہ محبت بھی، جس کے لیے 3 گھنٹے ایئرپورٹوں پر انتظار کر سکتے تھے، اس کی پکی ہوئی روٹی کے لیے 10 منٹ نہیں رکے، جو کچھ تھا ساتھ لے گیا۔ میں نے کہا نوشا گنج بخش جو کچھ تھا ساتھ لے کر نہیں گیا،
ساڑھے 3